جلا وطنی کے دور میں شام، لیبیا، افغانستان میں قیام کے دوران بہت سی نامور شخصیات سے ملنے کا موقع ملا، جیسا کہ پاکستان سے جب کوئی صحافی یا سیاسی شخصیت کبھی کبھار کابل آ جاتی تو ہم تین بھائی اور کوثر علی شاہ صاحب تھے جن کا تعلق پنجاب اور پیپلز پارٹی سے تھا، لہٰذا افغان حکومت اس تاثر کو قائم کرنے کے انہوں نے فقط بلوچ پشتون علیحدگی پسندوں کو ہی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے افراد کو بھی پناہ دی ہوئی ہے۔ اصغر خان بھی کابل آیا تھا اور ایک جماعت کا کوئی کراچی سے تعلق رکھنے والا صحافی جس نے وہاں قیام کے دوران جی بھر شراب نوشی اور بازاری عورتوں میں وقت گزارا۔ اس کے علاوہ مشہور صحافی ایاز امیر بھی ہم سے کابل میں ملنے آیا۔ ہمیں پہلے سے خبر نہیں دی گئی کہ ایاز امیر آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ جس دن اس نے ہم سے ملنے آنا تھا ہمیں بتایا گیا کہ آپ خاد کی ریاست فضا کے افسر سے ملنے آئیں۔ ہمیں کوئی 2 گھنٹے تک ریاست فضا کے دفتر میں انتظار کروایا گیا اور آخر میں معذرت طلب کرتے ہوئے بتایا کہ افسر کسی بہت اہم کام سے کسی دوسری جگہ چلے گئے ہیں، لہٰذا آپ کو ہم واپس چھوڑ آتے ہیں۔ واپس آئے تو افغان حکومتی نمائندوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کے ایک صحافی ایاز امیر آپ سے ملنے تھوڑی دیر بعد آ رہے ہیں۔ ایاز امیر آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں کئی دنوں سے کابل میں آیا ہوا ہوں اور آپ کے بھائی آغا نویس سے میری جان پہچان بھی ہے۔ میرا کابل آنے کا مقصد ڈاکٹر نجیب کا انٹرویو اور آپ لوگوں سے بھی ملنا تھا۔ میں نے اپنے میزبانوں کو کئی بار بتایا کہ پیپلز پارٹی اور ذوالفقار کے لوگوں سے مجھے ملنا ہے، مگر کل رات انہوں نے مجھے بتایا کہ کل دوپہر کو آپ کی ان سے ملاقات کروائیں گے۔ ایاز امیر کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہمیں 2 گھنٹے گھر سے دور رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کو ٹیپ کرنے کی خاطر کوئی آلات لگائے گئے ہیں۔ ایاز میر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ڈاکٹر نجیب کا بڑا تفصیلی انٹرویو کیا ہے اور وہ پاکستان کو بہت سخت دھمکیاں دے رہے تھے، مگر ایاز صاحب نے زیادہ دلچسپی آل ذوالفقار اور بھٹو برادران کے بارے میں لی اور اس موضوع پر سوال کرتے رہے۔ جب ہم نے ان کو بتایا کہ تنظیم کا ڈھانچہ اور طریقہ کار انتہائی ناقص تھا تو وہ بار بار سخت مایوسی کے عالم میں اپنے سر کو ہلاتے رہے۔ بہت سی باتیں ہوئیں اور آخر میں کہنے لگے کہ اگر میں ہالی ووڈ کے کسی فلمی ہدایت کار کو ایک گوریلا تنظیم پر فلم بنانے کا یہ سکرپٹ دوں جو آپ نے مجھے بتایا ہے تو وہ اس کو یہ کہہ کر پھاڑ دے گا کہ کوئی بھی گوریلا تنظیم ایسی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں تو یہی تاثر ہے کہ آل ذوالفقار ایک بہت بڑی اور ویل ڈسپلن تنظیم ہے۔ ہم نے اس کو بتایا کہ تنظیم کا ویک پوائنٹ لیک آف پلاننگ اور غیر تجربہ کار لیڈرشپ تھی۔ اس کا سب سے مؤثر ہتھیار حد سے زیادہ کمیٹڈ کارکن جو غلط حکمت عملی کے باعث ضائع ہو گئے۔ ایاز امیر نے سوال کیا کہ ان کو پاکستان کے کسی پرانے ڈپلومیٹ کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ جس دن شاہ نواز بھٹو کا فرانس میں قتل ہوا تھا اس دن مرتضیٰ اور شاہ نواز کی کرنل قذافی کے دیے لاکھوں ڈالر کے لین دین پر کوئی جھگڑا ہوا تھا جس سے دل برداشتہ ہو کر شاہ نواز نے خودکشی کر لی، جس پر میں نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لیبیا حکومت نے پیپلز پارٹی کے نام پر بھٹو برادران اور دیگر افراد جن میں کنیز یوسف، خالد عثمان، جام صادق وغیرہ کو بڑی مالی امداد کی تھی اور میری معلومات کے مطابق رقم کے معاملے میں شاہ نواز اور مرتضیٰ کا کوئی تنازع نہیں تھا، البتہ جو رقم بے نظیر کو جیل شدہ کارکنوں کی امداد کے لیے ملی تھی جو ان کو کبھی مل بھی نہ پائی، اس پر بھائیوں اور بہن کے درمیان اگر کوئی تلخی پیدا ہوئی ہو تو اس پر ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن شاہ نواز بھٹو کو قتل ہی کیا گیا تھا۔ اس کی خودکشی کی باتیں من گھڑت ہیں۔ شاہ نواز کی زندگی کو خطرے کی وارننگ افغان شام حکومتوں اور پی ایل او والوں نے بہت پہلے بیگم نصرت اور بے ضمیر تک کو دے دی تھی کہ اگر شاہ نواز یورپ یا امریکہ آئے گا تو اس کو مارنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایاز امیر یہ باتیں سن کر انتہائی افسردہ ہوا اور کہنے لگا کہ اگر بے ضمیر کے بارے میں آپ کی آدھی باتیں بھی درست ہیں تو سمجھو پیپلز پارٹی اور ترقی پسند قوتوں کے لیے بہت بری خبر ہے۔ ایاز امیر
اپنے ہم پیشہ افراد کی نسبت کچھ کم گو قسم کا جرنلسٹ تھا، مگر انٹرنیشنل سیاست پر گہری نظر رکھتا تھا۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہمارے صحافی حضرات چرب زبان واقع ہوئے ہیں، دوسرے کو سننے کی بجائے خود بولتے ہیں، جو کہ اچھے صحافی کی نشانی نہیں ہے۔ لیکن ایاز میر بہت سنجیدہ اور گڈ لسنر جرنلسٹ تھا۔ ایک صحافی کی حیثیت سے ایاز میر نے کابل میں اچھا تاثر ہی چھوڑا تھا، مگر اس سے ملاقات کے بعد ہماری یوں شامت آ گئی کہ ہندوستان کے سفارت خانے نے افغان حکومت کو یہ اطلاع دی کہ ایاز میر ISI کا جاسوس ہے اور کسی کرنل امام کا قریبی رشتہ دار ہے۔ ISI نے اس کو جاسوسی کی خاطر کابل بھیجا ہے۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی افغان ایجنسی ہمیں اپنے پاس بلوا کر ایاز میر اور کرنل امام کے بارے میں سوالات کرتی، جبکہ ہم نے اس کرنل کا نام تک نہیں سن رکھا تھا، مگر افغانوں کو یقین تھا کہ کرنل امام نے ہی ایاز کو کابل جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ افغانوں کی نفرت اور محبت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس نفرت ہے تو صرف نفرت ہی ہے اور محبت ہے تو بس ہے۔ اس زمانے میں پاکستان سے آنے والے ہر فرد کو ISI کا جاسوس ہی سمجھا جاتا۔ البتہ اسلام پاکستان قائد اعظم کو گالیاں دینے والا ہی اصلی انقلابی اور افغان دوست کی پہچان پاتا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ افغانوں میں ISI اور پاکستان پر لعن طعن میں شدید اضافہ ہی ہوا ہے۔ اگر نجیب دور میں پاکستان کو دن بھر میں 100 گالیاں دی جاتی تھی تو آج 1000 گالیاں سننے میں آتی ہیں۔ مستقبل میں اس تعداد میں لاکھوں کا شمار ہوگا۔ بات تو یہ ہے کہ ہر دل عزیز افغان پاپ سنگر احمد ظاہر کی موت یا بامیہ بت شکنی بھی پاکستان کے کھاتے میں، حتیٰ کہ حالیہ دنوں میں فرخندہ کو زندہ جلانے سے لے کر داعش کا افغانستان میں پھیلاؤ، خاص طور پر ساری دنیا کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہونے پر کہ داعش موساد و CIA ساختہ ہے، مگر اس کے باوجود افغان داعش کو ISI سے ہی مربوط کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ افغان پاکستان کو اپنا اولین دشمن جانتے ہیں اور ہماری ہر حکومت اس تلخ حقیقت کو نظر انداز کر کے اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر دوستی کی بات کرتی ہے، جو کہ ایک خود فریبی ہے۔ کابل میں روڈ ایکسیڈنٹ کا الزام بھی پاکستان پر ڈالا جائے تو ایسی دشمنی کو کیسے دوستی کے رشتے میں پرویا جا سکتا ہے؟ یہ تو پاکستان کی کوتاہی ہے کہ کابل کے مداخلت کے پروپیگنڈے کا رد سرکاری طور پر تمام تاریخی حقائق سے پیش نہیں کر سکے۔ اگر پاکستان اس سچائی کو بھرپور طریقے سے عام افغانوں تک پہنچا دے کہ پاکستان کی آزادی سے لے کر آج تک ہندوستان کے ساتھ مل کر افغانستان ہی پاکستان میں مداخلت کرتا رہا ہے، مگر اس پر بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا مطلب دوستی نہ کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ یک طرفہ پروپیگنڈے کا جواب دینا ضروری اس لیے بھی ہے کہ عام سادہ افغانوں کو حقائق پر جانکاری ہو کہ پاکستان نہ پہلے افغانوں کا دشمن تھا اور نہ ہی آج دشمن ہے۔ صہیونیت کے پیدا کردہ دہشت گردی کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ افغانستان پاکستان پر طالبان اور داعش کی امداد کا مسلسل الزام جاری رکھے، تاکہ اس آڑ میں صہیونی طاقتیں شدت پسندوں کو اس خطے میں مسلط کر دیں، جس سے خاص طور پر افغانستان بہت متاثر ہوگا۔ مگر افغان میڈیا بھی صہیونی کنٹرول ہو چکا ہوا ہے۔ اسی زمانے میں کابل میں ایک صاحب جو کہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے تھے کابل میں آئے۔ انہوں نے اپنا تعارف لیبیا کے کرنل قذافی کے ذاتی معالج کے طور پر کروایا، کرنل قذافی کا نمائندہ کے طور پر، جس کا مقصد ایک غیر سرکاری دورہ کابل تھا۔ افغان حکومت نے اس کی بہت آؤ بھگت کی۔ ہمارے کچھ پشتون ساتھیوں سے بھی وہ ڈاکٹر صاحب ملے تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کرنل قذافی نے کابل بھیجا ہے تاکہ میں 10,000 پاکستانیوں کو لیبیا کی فوج کے لیے بھرتی کر سکوں۔ اس کے علاوہ کابل میں لیبیا کے مالی وسائل سے ایک
یونیورسٹی جس میں سبز کتاب کے اسلامی سوشلزم کے بارے میں تعلیم شامل ہو، اور مرتضی بھٹو سے رابطہ کر کے اس کو اپنے ساتھ لیبیا قذافی سے ملانا اس کا مقصد تھا۔ ہماری ایک دو بار اس سے ہوٹل کابل میں ملاقات بھی ہوئی۔ کافی سلجھا ہوا، انتہائی ذہین اور کچھ آزاد ذہن سا انسان تھا، ترقی پسند خیالات کا بھی مالک تھا۔ ہم نے اس کو بتایا کہ شاہ نواز کی موت کے بعد مرتضی سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال اس نے بڑی حوصلہ افزا باتیں کیں اور ضیاء کے خلاف از سر نو جدوجہد کرنے کے نت نئے منصوبے بھی دیے۔ ایک دو ماہ تک یہ بندہ کابل میں بہت متحرک رہا، مگر ایک دن معلوم ہوا کہ افغان حکومت نے اس کو اپنے ملک سے نکال کر واپس بھیج دیا ہے۔ افغان حکومت کے مطابق یہ بندہ فراڈ تھا اور افغان حکومت کے لیے کام کرنے پر ایک بڑی رقم اور لندن کے ٹکٹ کا طالب تھا۔ کیونکہ ہمارے بہت سے پشتون ساتھی اس ڈاکٹر سے نزدیک ہو چکے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ حقیقی ڈاکٹر تھا اور اس نے افغان حکومت سے ہرگز کسی قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ وہ کئی بار ان کو کابل میں واقع لیبیا کے سفارت خانے میں بھی لے گیا تھا، جہاں اس کا بہت احترام کیا جاتا۔ افغان حکومت نے اس ایجنٹ ڈاکٹر کو بتایا کہ یونیورسٹی کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، مگر اس میں اسلامی تعلیم کی شرط منظور نہیں۔ اس کے علاوہ لیبیا کی فوج کے لیے بھرتی کے لیے کابل آنے والے افراد کو ماضی کی طرح افغان حکومت کابل ایئرپورٹ سے سفری سہولتیں نہیں دے گی۔ اس وجہ سے ڈاکٹر کو واپس لندن بھیج دیا گیا ہے۔ چند ماہ قبل ریحام خان نامی صحافی خاتون کی شادی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان سے ہوئی تو مجھے چند پرانے پشتون دوستوں نے بتایا کہ عمران خان کی نئی بیوی اس ڈاکٹر کی بیٹی ہے جو کابل میں لیبیا فوج کے لیے افرادی قوت بھرتی کرنے آیا تھا۔ میں کیونکہ اس ڈاکٹر سے زیادہ نہیں ملا تھا، مگر ذہن میں زور دینے سے احساس ہوتا ہے کہ ریحام کی اس ڈاکٹر سے کچھ مشابہت ضرور ہے۔ اگر ریحام حقیقت میں اس ہی بندے کی بیٹی ہے تو پھر اس میں اپنے باپ کی ذہانت اور ترقی پسند سوچ پائی جاتی ہوگی، جو عمران خان کے لیے کافی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے کہ کرکٹ کا بہترین لیڈر سیاست کے میدان میں وہ مقام پیدا نہیں کر سکا۔ ریحام کی پر اعتمادی، حاضر دماغی، عوامی انداز، آنکھوں کی چمک دیکھ کر میرا یہ گمان ہے کہ یہ سیاست میں ایک بڑا نام بنا سکتی ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا عمران خان اس سے استفادہ کرے گا یا حسد کی نظر ہو اپنی شادی خراب کر لے گا۔ کابل میں عام طور پر یہی ایک تاثر تھا کہ پاکستانی سیاسی افراد یا قبائلی لوگ یہاں پر دختر بازی کے لیے آتے ہیں، اور خاص طور پر عوامی نظر میں مری خاندان اس معاملے میں بہت بدنام تھا، مگر سرکاری محکموں میں مرتضی بھٹو اور اس کے ساتھی عیاش، شرابی، مردم کش، ایسے غنڈے جو کسی معزز معاشرے میں رہنے کے قابل نہ ہوں کے طور پر مشہور تھے۔ اس زمانے میں پورے کابل میں مریوں کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے پاس سپورٹس مرسڈیز کار نہیں ہوتی تھی۔ گہرے سرخ رنگ کی اس کار کی دہشت دیدنی ہوتی۔ چھٹی کے وقت لڑکیوں کے سکول کے سامنے رک نزدیکی کھوکھے سے کولا یا جوس پیتا کوئی نہ کوئی مری اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے دیکھا جا سکتا تھا۔ شریف لڑکیاں سہم جاتیں اور غیر شریف روبدار گاڑی میں سما جاتی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی قصہ سننے کو ملتا کہ فلاں سکول کی لڑکی اٹھا لی گئی، فلاں مری کی لڑائی کسی لڑکی کے بھائی یا رشتہ داروں سے ہو گئی۔ اس قسم کے تمام واقعات کا الزام دختر باز پاکستانیوں کے نام لگا دیا جاتا۔ ہم تین بھائی اور کچھ پشتون ساتھی شہر کابل کے سب سے بارونق کمرشل ماڈرن علاقے شہر نو کے ایک محلے شیرپور میں رہتے تھے۔ ہمارا گھر خانہ پاکستانیہ کے نام سے مشہور تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ہمارے دروازے پر دستک ہوئی اور ڈاکٹر صدیق نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک شور و غل مچاتا کوئی 20-25 جوان لڑکوں کا گروہ ڈاکٹر صدیق کو مارتے گھسیٹتے بلند آواز میں پوچھتے
کہ ہنڈی والے تو کجاس گھر کے اندر گھس آئے۔ میں شور سن کر گھبرا گیا کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی حملہ تو نہیں ہو گیا۔ میں اپنی بندوق تان زینے پہ کھڑا ہو گیا۔ اسلحے کی دہشت کے خوف سے انہوں نے ڈاکٹر صدیق کو پیٹنا بند کر دیا، گو کہ ڈاکٹر کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس نے مجھے بتایا کہ فائر نہ کرنا، ان لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی لڑکی کو چھیڑا ہے، لہٰذا ہم ان کی غلط فہمی دور کر دیتے ہیں۔ اس وقت ولید اور ندیم کوثر علی شاہ کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے اور ملک کوکی ہیل ہمسائے کے گھر میں تھا۔ وہ شور سن کر باہر آ گیا، جس نے ماحول کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس طرح ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ سب ڈاکٹر صدیق سے معذرت طلب کرنا شروع ہو گئے کہ اسی دوران ایک چھوٹا لڑکا سائیکل پر سوار تیزی سے ہمارے پاس آ کر کہنے لگا کہ میرے پیچھے آؤ، میں نے وہ گاڑی دیکھ لی ہے جس میں دختر باز سوار ہیں، لہٰذا آپ سب میرے ساتھ آؤ۔ ڈاکٹر صدیق نے مجھے کہا کہ آؤ ہم بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہیں ندیم اور ولید کو ہی دختر باز نہ سمجھ لیں۔ میں نے بندوق ملک صاحب کو دے دی اور ہم دونوں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ وہ لڑکا وزیر اکبر خان کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی ہم کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ ایک لڑکی کے ساتھ 2-3 جوان لڑکے میری جانب اشارہ کرتے کہنے لگے کہ ہماری بہن نے بتایا ہے کہ یہ بچہ پاکستانی بھی ان کے ساتھ تھا، اس کو پکڑ لو۔ بس پھر کیا تھا، آنن فانن میں میں اور ڈاکٹر صدیق شدید موقعوں، فلائنگ کک اور گالیوں کی زد میں آ گئے۔ کچھ راہگیروں نے یہ کہتے بچ بچاؤ کروانے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے ہندی خارجی بھائی ہیں، ان کو کیوں مار رہے ہو، کہ یک صدا ہجوم نے جواب دیا کہ یہ ہندی نہیں پاکستانی ہیں۔ بس پھر کیا تھا، ان راہگیروں نے اپنے ہاتھوں کے جوہر ہمارے جسم پہ دکھانا شروع کر دیے۔ شکر ہے کہ وہاں ٹریفک پولیس اور چند دیگر افراد جمع ہو گئے اور مار کٹائی کا سلسلہ رک گیا۔ پولیس والے نے سارا ماجرا آرام سے سنا۔ لڑکی نے میری طرف اشارہ کرتے بتایا کہ یہ اور 2 دیگر پاکستانی ایک سرخ مرسڈیز میں میرے قریب آئے اور مجھے زبردستی گاڑی میں سوار کرنے کی کوشش کی اور دست درازی تک کی۔ پولیس والے نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ گاڑی کس کی ہے، اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ سامنے والا قلعہ نما گھر جس میں پاکستانی لوگ رہتے ہیں، یہ گاڑی ان کی ہے، مگر یہ کافی خطرناک لوگ ہیں، آپ وہاں جاؤ گے تو گولی بھی چل سکتی ہے۔ یہ علاقہ کیونکہ حساس تھا، اس لیے خاد کے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے اور ہجوم کو برا بھلا کہتے ہوئے کہنے لگے یہ لوگ ہماری حکومت کے مہمان ہیں۔ مگر مجھے بہت غصہ تھا۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ سخی کی قسم کھا کے بولو کہ میں بھی گاڑی والوں کے ساتھ تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگی مجھ سے غلطی ہو گئی پہچاننے میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب جاؤ اس بڑی کوٹھی والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، سارا مجمع لچک لودہ پاکستانی دال خور کہتے آہستہ آہستہ وہاں سے کھسک گیا۔ افغان میڈیا میں مریوں کو پاکستانی کی بجائے آزاد بلوچ قوم کے نام سے پکارا جاتا، مگر جیسے کوئی قصہ دختر بازی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو آزاد بلوچ نام کی بجائے دال خور پاکستانی بھرپور گالیاں سننے کو ملتی۔ دوہرے معیار کے قربان کے کیا کیا کیسے کیسے رنگ میں نکھر کے سامنے آتا ہے۔